قرآن مجید دیجیے مجھے، وہ قرآن کا نسخہ دیں، قرآن 2 نمبر میں اس کا نہیں وہ آپ کے ساتھ بھی دوسرے والا قرآن ہے. جی جی والیوم ذرا آ گیا، جزاک اللہ. اور بھی ہے نہیں بس ٹھیک ہے، عربی ٹیکسٹ ہے بس کافی ہے. سورہ رات کی آیت نمبر 19 سے ہم نے آج پڑھنا شروع کرنا ہے. سورہ رات سورہ نمبر 13 ہے، 13. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی. تو بھلا وہ کہ جو جانتا ہے اس بات کو کہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ کے رب کی جانب سے وہ سچ ہے، وہ برابر ہو سکتا ہے اس کے کہ جو اندھا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام نازل کیا، اس کے نزول کے بعد بعض لوگوں نے اس کو مان لیا اور بعض لوگ اس کو ماننے سے محروم ہو گئے، جن کو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ اندھے ہو گئے. اللہ تعالیٰ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو صرف وہی حاصل کر سکتے ہیں کہ جو عقل والے ہیں، یعنی جن کو اللہ نے عقل سے نوازا ہے وہی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں. مگر حقیقت کیا ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آئی. بھائی بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ پیغام اللہ کی طرف سے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں ہے. تو دنیا میں ڈفرینس آف اوپینین تو ہوتا ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اس مذہب کو مانتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں نہیں مانتا. تو اس میں اندھے اور بینا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ سوال لوگ پوز کرتے ہیں، اور میں یہ بہت دیکھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ وہ لوگ کہ جو خاص طور پر یا دین سے قریب نہیں ہوتے یا اپنے آپ کو دین سے لا تعلق کر چکے ہوتے ہیں، وہ یہ آرگومنٹ پیش کرتے ہیں. اور بظاہر یہ بڑی ویلڈ بات لگتی ہے کہ بھائی آپ کو مذہب پسند آیا، ہم کو مذہب پسند نہیں آیا. ایک شخص نے مان لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، ایک شخص نے نہیں مانا. تو جس نے نہیں مانا آپ اس کو اندھا کیسے کہہ گئے؟ بھائی وہ یہ کہہ رہے میں نے نہیں مانا، آئی ڈونٹ ایکسیپٹ اٹ، آئی ڈونٹ بلیو اٹ. تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو صرف وہی حاصل کر سکتے ہیں کہ جو عقل والے ہیں. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے. فرمایا کہ عقل والے وہ لوگ ہیں الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ سے کیے گئے عہد کو پورا کرتے ہیں. ولا ینقضون المیثاق، اور وہ عہدوں کو نہیں توڑتے. یعنی اللہ سے جو انہوں نے وعدہ کیا ہے وہ پورا کرتے ہیں. وہ وعدہ کیا ہے؟ قرآن جب کبھی بھی اس طرح کی بات بیان کرتا ہے تو اس میں جو وعدہ زیر بحث ہوتا ہے، بیان میں مقصود ہوتا ہے، وہ اصل میں وہ عہد الست ہے جو اللہ نے ہم کو بتایا. اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے ہماری فطرت میں گویا کہ یہ حقیقت لکھ دی، ودیت کر دی کہ ایک رب ہے، ایک معبود ہے جس کی عبادت کی جائے گی. اسی طرح سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے اندر ایک اور چیز بھی پیوست کر دی گئی، یعنی ایسے کہ اس کو آپ نکال نہیں سکتے. ماحول کچھ متاثر تو کر سکتا ہے
لیکن کھرچ کے نکال نہیں سکتا، اور وہ ہے ہماری اخلاقیات، اخلاقی اصول۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، وہ، اور جو نہیں جانتے، نہیں مانتے، جو اندھے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور وہی لوگ کہ جو سمجھدار ہیں، عقل والے ہیں، وہ اس حقیقت کو جانیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں، وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ، اور اپنے وعدوں کو نہیں توڑتے۔ یعنی اللہ نے ان کی فطرت میں جو اخلاقی اصول طے کر دیے ہیں وہ ان کی پابندی کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ اپنی فطرت پر قائم رہتے ہیں۔ جب وہ اپنی فطرت پر، اللہ کی دی ہوئی فطرت پر قائم رہتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے جب پیغام آتا ہے تو اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اور جو اللہ کی دی ہوئی فطرت پر قائم نہیں رہتے، وہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کو دیکھنے سے محروم ہو جاتے ہیں، یعنی اندھے ہو جاتے ہیں۔ تو مسئلہ کہاں ہوا؟ مسئلہ ہوا انسان کے اپنی فطرت اور اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کے بارے میں رویے سے۔ اگر وہ رویہ بگاڑ کا رویہ ہے، اخلاقی طور پر جو چیزیں ہمیں بتا دی گئی ہیں ان سے انحراف کا رویہ ہے، تو پھر بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ بات تو قرآن مجید نے بار بار بیان کی ہے۔ اس بات کے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ میں ایک وضاحت ہمیشہ پیش کرتا ہوں کہ جو اس کے ساتھ ہی کر دینی چاہیے، کیونکہ میں نے یہ کہا کہ میں ہمیشہ پیش کرتا ہوں، تو میں آج نہیں پیش کرتا، کوئی اور پیش کر دے گا۔ ایک وضاحت ہے کہ جو اس کے ساتھ ہمیشہ میں پیش کرتا ہوں۔ وہ وضاحت کیا ہے بھلا؟ وضاحت یہ ہے کہ یہ اصل میں آئیڈیل زمانے کی بات ہے، یعنی جب پیغام آئیڈیل طریقے سے پیش ہو جائے، یعنی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کی زبان مبارک سب سے قرآن کا جاری ہونا اور لوگوں تک پہنچنا، جب یہ عمل ہوگا تو اچھے لوگ اس کی طرف مائل ہوں گے اور برے لوگ اس کی طرف مائل نہیں۔ لیکن اگر اللہ کا پیغام پیش کرنے والے ہوں گے ہمہ شمہ، جن کے کردار اخلاق میں بھی گڑبڑ ہے، جن کے گفتار اور پریزنٹیشن میں بھی مسئلہ ہے، جو سوالوں کے جواب بھی ٹھیک نہیں دے سکتے، جو دین کو بیان بھی ٹھیک طرح سے نہیں کر سکتے، تو پھر ظاہر ہے کہ اب یہ رلی ملی بات ہے، اب یہ کنفیوژن ہے۔ اس میں آپ کسی کے اوپر آخری حد تک یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ یہ اندھے ہیں، نہیں، آپ کو بار بار بتانا ہے، بار بار سمجھانا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو بینا ہیں، جو لوگ نگاہیں رکھتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، وہ اصل میں کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اپنے عہدوں کو نہیں توڑتے۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جوڑتے ہیں اس کو کہ اللہ نے حکم دیا جس کے بارے میں کہ اس کو جوڑا جائے۔ کیا؟